Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع ہی کے اندر مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اور اپنے علم اور اپنے تصرف کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کفار مکہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے کہ دیکھو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانو گے اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گی، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہ بھی پکڑے تو تم آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، یعنی قیامت کا آنا یقینی ہے اور قیامت میں اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ جو جس قیامت کا تذکرہ آپ کرتے ہیں وہ قیامت ذرا بتائیے کب ہے، کب ہوگی، ذرا بتا دیجئے، ہمیں تاریخ بتا دیجئے، اس کے پہلے ہم دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ بدماشی والی بات تھی، یہ دلوں کی خباثت تھی جو ان کے زبانوں پہ آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کس پوائنٹ آف ٹائم پہ ہوگی، فکس ٹائم، اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور میں ایک رسول ہوں، میں انہی چیزوں کو بتاؤں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ یعنی جن چیزوں کا ہمیں بتانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کے بارے میں لوگوں کو کہیے تو ہم اس کے بارے میں لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس علم نہیں بھیجتا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، یہ چند علامتیں ہیں، ان علامتوں کے ظہور کے بعد قیامت کا آنا یقینی ہے، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ اب جو بگاڑ آئے گا امت کے اندر تو اب وہ اس کے بعد جو آخری فیصلہ ہوگا وہ قیامت کا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کا ذہن بھی کلیئر کیا اور قیامت کے حوالے سے بھی لوگوں کا ذہن کلیئر کیا۔ وہ جو کفار مکہ سمجھتے تھے کہ جو نبی ہوگا وہ ساری چیز جانتا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی کہ نہیں، نبی وہ نہیں ہوتا جو ساری چیزیں جانتا ہے، بلکہ نبی وہ ہے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جن کے پاس اپنا پیغام بھیجتے ہیں، جو لوگوں کے ہدایت کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کیے جاتے ہیں، وہ نبی ہوتے ہیں۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے قیامت کب آئے گی اس کا اسپیسیفک ٹائم، بالکل فکس ٹائم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ایسے ہی گلوں کے اندر سے جو دانہ نکلتا ہے اس کی جو کیفیت کیا ہوگی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہی ہوتی۔ اور ایسے ہی ایک پریگنینس عورت جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے رہتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، تو اس کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت کیا ہوگی، یا اس کے پیدا ہونے کا ایک دم فکس ٹائم کب ہوگا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر اتنی ساری مشینریاں اور اتنے سارے ٹیکنالوجی کے آ جانے کے بعد بھی ایک دم پوائنٹ آف ٹائم، فکس ٹائم کی اسی ٹائم پہ بچے کی ولادت ہوگی، یہ کوئی بھی ڈاکٹر اور کوئی بھی مشین یقینی طور پر نہیں کہہ پاتی، اور اگر وہ کہہ بھی دے تو بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیوں کی ایک فطرت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے، انسانیوں کی صفت تو یہ ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم اپنے فضل سے کسی انسان پر، کسی بندے پر رحم کر دیتے ہیں، اس کو نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، مجھ سے تکبر کرنے لگتا ہے، میری نافرمانی کرنے لگتا ہے، میری ناشکری کرنے لگتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ پکارنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو لٹ گیا، اور مجھے یاد کرنے لگتا ہے، مجھے پکارنے لگتا ہے کہ اللہ میری پریشانی کو دور کر دیجئے، میری پریشانی کو دور کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، طریقہ تو یہ ہونا چاہیے بندے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے نعمت سے نواز دے تو وہ کیا کرے، شکریہ ادا کرے، تکبر پہ نہ اترے، اترائے نہیں، اللہ کو بھولے نہیں، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں سے نواز دے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے۔ یہ نہیں کہ بیماری آئی، پریشانی آئی تو اللہ کو پکارنے لگے، اور جب پریشانی دور کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اللہ کو چھوڑ کر منمانی کرنے لگے، اترانے لگے، تکبر کرنے لگے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو نہ ماننے والے لوگ ہیں اور یہ جو نعمتیں ملنے کے بعد بھی اترانے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسلیم نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بہت ساری چیزوں کے اندر ہم نے اپنے ایک ہونے کی نشانیاں ڈال رکھی ہے۔ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم عنقریب دکھاتے ہیں ان کو ان کے جسموں کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اپنی ایسے نشانیوں کو کہ اگر اس نشانی کو بندہ دیکھے اور ذرا بہت بھی غور و فکر کرے تو فوراً وہ پکار اٹھے گا کہ یقیناً اس کا پیدا کرنے والا کوئی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو اکیلا ہے، اکلوتا ہے، جس کا کوئی ثانی اور کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ یہ جو زمین و آسمان کے اندر، یہ پوری اسپیس کے اندر ہزاروں اسٹارز ہیں اور ہزاروں سال سے یہ بیلنس کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ جیسے ہمارا سورج ہے، یہ اپنے 9 پلانٹ کو لے کر چل رہا ہے۔ اب یہ 9 پلانٹ کو لے کے اسپیس میں گھوم رہا ہے، اس کے آس پاس یہ 9 پلانٹ گھوم رہے ہیں، لیکن آج تک یہ ایک دوسرے سے ٹکرائے نہیں۔ آپ ایک مکان کے اندر، ایک روم کے اندر 7-8 غبارے چھوڑ دیں اور 7 کے اندر گریویٹی ہو، تو آپ بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 7 ایک مکان کے اندر، ایک بڑے ہال کے اندر گھوم رہے ہوں تو 1000-2000 سال، 5000 سال، کسی نہ کسی دن، چونکہ گریویٹی ہے نا، ایک دوسرے کو کھینچتی، تو یہ ایک دوسرے سے ٹکرا ہی جائے گی۔ لیکن یہ جو اتنے سارے پلانٹ ہیں، ہمارے 9 پلانٹ ہیں جو ہمارے سورج کے ساتھ ہیں، ان سب کے اندر گریویٹی ہے، کسی میں کم، کسی میں تھوڑا زیادہ۔ اب سورج کے اندر بھی گریویٹی ہے، تو ہر چیز کے، ہر پلانٹ میں گریویٹی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنا بیلنس کیے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خود بخود چل رہے ہیں اور کسی نے اس کو بیلنس نہیں کر رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم زمین و آسمان کے اندر ہم نے اپنی نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں، تم نظر اٹھاؤ اور دیکھو تو صحیح۔ اچھا، وفی انفسہم، خود تمہارے جسموں کے اندر، تم اپنے جسم کے اندر نظر ڈال کر دیکھ لو، پوری دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، اتنے سارے ٹیکنالوجی آ چکے ہیں، مگر اس کے باوجود انسان کا کوئی ایک پارٹ یہ ٹیکنالوجی مل کر نہیں بنا سکتی۔ آپ پوری دنیا کے مشینریز کو کہیے کہ ایک گردہ بنا کر دے دیں، نہیں، ممکن ہی نہیں۔ گردے کو ٹھیک کرنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں ان لوگوں کی، تو گردہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے جسموں کے اندر تم غور کر کے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں، تمہارے جسموں میں عطا فرما رکھی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، کہ جس طرح سے تمہارا جسم بڑھتا ہے اسی طریقے سے تمہارے جسم میں خون جتنا زیادہ بڑھے گا، وہ جو پمپ ہے اس کی مقدار، اس کی کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے جسم میں دل چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں خون بھی کم ہوتا ہے، تو کم خون کو پمپ کرنے کے لیے جتنے بڑے دل کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا دل دے رکھا ہے۔ اور جسم جس طریقے سے بڑھتا رہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر موٹر کی کیپیسٹیز کم ہو اور پانی زیادہ کھینچنا ہو تو وہ موٹر برداشت نہیں کرے گا۔ کسی انجن کی کیپیسٹی کم ہو اور اس کے اوپر لوڈ زیادہ ڈال دیا جائے تو وہ انجن برداشت نہیں کرے گا، خراب ہو جائے گا۔ یہ ایک اصول ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک بچے کے سینے میں دل پیدا کیا، یہ چھوٹا ہے، اس کا جسم بڑا ہوا اور دل بڑا نہ ہوتا تو وہ خراب ہو جاتا، پھر اس پر جو لوڈ زیادہ پڑ جاتا تب وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے خود تمہارے جسموں کے اندر ہم نے، تمہارے جان کے اندر ہم نے ایسی ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ تم اگر ذرا سا غور کرو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کو پکار اٹھو گے۔ کہ بندہ جب چھوٹا تھا تو اس کا دل بھی چھوٹا تھا، کیونکہ بلڈ بھی کم تھے اس کے جسم کے اندر، کم خون کو پمپ کرنا تھا، تو اس کا دل اسی سائز کا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اس کا جسم بڑھتا گیا، خون بڑھتا گیا اور زیادہ پاور کے انجن کی ضرورت تھی پمپ کرنے کے لیے، اب چھوٹے دل کی کیپیسٹی سے باہر تھی بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے ساتھ ساتھ دل کو بھی بڑا کیا۔ ایسے ہی اس خون کو فلٹر کرنے کے لیے جس گردے کی ضرورت تھی، جب تک وہ خون کم تھا تو چھوٹی مشین اس کو فلٹر کرتی تھی، یعنی دونوں گردے چھوٹے تھے، اور جیسے جیسے جسم بڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردوں کو بڑا کر دیا۔ کیوں بڑا کر دیا؟ تاکہ اب وہ اپنے کیپیسٹی کے حساب سے خون کو فلٹر کر سکے۔ آپ اپنے جسم کے اندر ایک بار غور کر کے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی جس کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسموں کے اندر جو رگوں کا ایک جال بچھایا ہے، پوری دنیا حیران ہے، ساری کی ساری ٹیکنالوجی حیران ہے کہ ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے۔
انسان چاہ کر بھی اس طریقے سے رگوں کا جال کہیں پر نہیں پھیلا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وینس کا جو جال پھیلا رکھا ہے ہمارے جسموں کے اندر، یہ وین آپ دیکھیے کہ ہے بہت باریک، مگر وہ ایسا کام کرتی ہے کہ پورے جسم میں آکسیجن بھی پہنچاتی ہے اور اسی کے ذریعے خون بھی فلٹر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ خود تمہارے جسموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نشانیاں ڈال رکھی ہیں کہ اگر تم اس کے اوپر ذرا سا غور کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے ایک ہونے کا یقین کر لو گے، پکار اٹھو گے۔ آگے سورۃ الشورى شروع ہو رہی ہے، اور اس کے اندر چونکہ آپسی معاملات میں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس بنیاد پر اسی نسبت سے اس سورت کا جو نام ہے وہ سورۃ الشورى رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اپنے پاس دعوت دیتے تھے، انہیں کھانا بھی کھلاتے تھے اور دین کی دعوت بھی دیتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے۔ تو جو غیر تھے، جو مخالفت کرتے تھے، وہ تو کرتے ہی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اپنے لوگوں نے زیادہ کی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ایسے ہی دوسرے خاندان والے۔ تو جو لوگ خاندان سے تھے یا جو کہیں ریلیٹڈ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان لوگوں نے بڑھ کر مخالفت کی۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ دیکھو، تم کو میں دین کی دعوت دیتا ہوں، تم کو میں اللہ کے ایک ہونے کی اور جنت کا راستہ دکھانے کی دعوت دیتا ہوں، جنت کی طرف لانے کی دعوت دیتا ہوں، اور تم ہو کہ ہماری مخالفت کرتے ہو۔ اور یہ تو سوچو کہ میں تمہارے درمیان کا ہوں، میں تمہارا برا کیوں چاہوں گا؟ تمہیں اگر اس دعوت سے اعراض ہے، اگر مان لو کہ تمہیں یہ دعوت تسلیم نہیں ہے، تو کم سے کم دعوت کا ہونا ایک الگ رشتہ ہے میرا تم سے، اور ایک رشتہ ہے جو بلڈ ریلیشن ہے۔ تو کم سے کم مجھے اپنے دین کی تبلیغ تو کرنے دو اس بلڈ ریلیشن کا خیال کرتے ہوئے۔ مان لو کہ تم شریعت اسلام کو تسلیم نہیں کرتے ہو، یہ تمہارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم نہیں مانتے ہو، لیکن تم جو دوسروں تک بھی دعوت پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، یہ تمہارے لیے دوہرا عذاب کا سبب بنے گا۔ اس لیے کم سے کم تم اپنا اگر خیال نہ بھی کرتے ہو تو میری جو تم سے رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کا تو پاس و خیال کرو۔ میں تم سے کیا چاہتا ہوں؟ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں اس سے تم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری دعوت قبول کر لو۔ اور اگر تم اپنی وجہ سے دعوت قبول نہیں کرتے ہو تو کم سے کم دعوت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اپنا رشتہ دار اپنے لوگوں کو کسی وجہ سے فائدہ نہ پہنچا سکے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا نقصان بھی نہ چاہے، کیونکہ اولو القربہ اس کی بار بار قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی بار بار تاکید آئی ہے کہ جو قرابت دار لوگ ہیں، جو رشتہ دار لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھلائی اور نرمی اور اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے، اور وہی ایسا مالک ہے کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی، وہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، یہ فیصلہ بھی وہی کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ظاہری طور پر ایک آدمی کے دنیا میں آنے کا جو سبب اور ریزن بنتا ہے وہ کون بنتا ہے؟ باپ اور ماں بنتی ہے۔ یہ دو لوگ یعنی والدین اس کے ریزنز بنتے ہیں، لیکن والدین کے اختیار میں بھی نہیں ہے جو ریزن بن رہا ہے دنیا میں لانے کا کسی بھی انسان کو یا جس کے آنے کا، تو اس لانے والے کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ یہ آنے والا جو ہمارا بچہ ہو یہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے کہ ریزن تم بن رہے ہو، لیکن بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگا اس کا فیصلہ وہ کرتا ہے اور وہی کرے گا۔ اس آیت سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا تذکرہ پہلے کیا ہے، اس لیے اگر کسی کو بیٹی پہلی ہوتی ہے، مطلب اولاد میں کسی کو پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، تو یہ قرآن کے ترتیب کے مطابق بھی ہے اور مبارک بھی ہے۔ جی ہاں، آج کے وقت میں عموماً اگر کسی کو بیٹی ہو جائے چہرہ چھوٹا پڑ جاتا ہے،
نہیں، اگر پہلی اولاد آپ کی بیٹی ہوئی ہے تو آپ زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترتیب اپنے کلام میں نازل فرمائی ہے اس کے حساب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے پھر ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے میری ڈائریکٹ بات کروائیے، یا آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کیجئے جیسے موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سوالوں کا جواب ان کو دیا کہ دیکھو بھائی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان سے جو ہم کلام ہوگا، کسی بھی انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ڈائریکٹ رابطہ کرے گا، اس کی 3 شکلیں ہیں، یعنی وحی کے نازل ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو تو اس کے لیے دنیا میں 3 طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رول نہیں ہے، لیکن انسانوں کے لیے یہ رول ہے کہ انسان اس سے زیادہ کی کیپیسٹی نہیں رکھتا، اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جیسے آپ کے پاس ایک بلب ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایسا ماریں گے تو دھیرے ماریں گے، ہلکا ماریں گے تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن زور سے ماریں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ آپ کے گھر میں ٹیوب لائٹس لگے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں ایک لوہے کی چھڑی ہے، آپ اگر جھاڑو کی چھڑی سے مارے تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن لوہے کی چھڑی سے مارے تو ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ اس کے مالک ہیں، یعنی اس ٹیوب لائٹ کے مالک ہیں۔ آپ کے لیے رول نہیں ہے کہ آپ دھیرے مارے کہ زور سے مارے، لیکن اس ٹیوب لائٹ کے لیے یہ رول ہے کہ اگر اس کو دھیرے مارا جائے تو وہ برداشت کرے گی، اور اگر زور سے مارے تو وہ ٹیوب لائٹ ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے کیپیسٹی کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو انسانوں کے کیپیسٹی کو جانتا ہے کہ اگر میں نے دنیا کے اندر اپنا دیدار کرا دیا اور یا اس سے مواجہت کر لی تو یہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی دنیا کے اندر۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وحی کے نازل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقہ بنایا ہے۔ انہی 3 طریقوں سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ پہلا طریقہ، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی بھی انسان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے بات کرے ڈائریکٹ، نہیں، یہ نہیں، الا وحیا، ہاں وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرے گا آمنے سامنے آ کر۔ یہ انسان کے لیے ممکن ہے، ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے لیکن انسان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو کسی انسان کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آمنے سامنے بیٹھ بات کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے بندوں سے بات کرتا ہے دنیا کے اندر۔ او من وراء حجاب، وحی کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر کسی بات کو ڈال دینا، القاء کر دینا، یعنی کسی فرشتے کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی آواز سنانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ دل کے اندر ایک بات ڈال دی، یہ وحی ہے۔ اور اسی وحی کا ایک دوسرا طریقہ یہ، او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بندہ بات کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سنتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا تھا۔ یہ 2 طریقے ہوئے۔ او یرسل رسولا فیوحا بإذنہ ما یشاء، اور یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے اور اس فرشتے کے ذریعے اپنے بندے کے پاس جو وحی کرنا چاہے، جو نازل کرنا چاہے وہ نازل کرے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر انسانوں سے اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہونے کے 3 طریقے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ دل کے اندر کوئی بات ڈال دے، جیسا کہ اوحا ربک الی النحل، جیسا کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھیوں کے دل میں بات ڈالی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے مریم کو وحی کیا، وحی کا مطلب دل کے اندر بات ڈالی۔ اور دوسرا طریقہ کہ پردے کے پیچھے سے بات کری، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز سنتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجے اور فرشتے کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس اپنا پیغام پہنچائے۔ لہٰذا یہ جو کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کروائیے یا ہم ڈائریکٹ دیکھیں، یہ ان کا سوال بیجا ہے، اور ایسا یہ خود برداشت نہیں کر سکیں گے، دنیا میں انسانوں کے لیے یہ بات ممکن نہیں۔ آگے سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے۔ زخرف کے معنی آتا ہے سونا کے، چونکہ اس کے اندر زخرف کا تذکرہ ہے، اس بنیاد پر اس سورت کا نام زخرف ہے۔
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے کئی سوالوں کا جواب دیا ہے اور اپنی توحید کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو، میں ان سارے بتوں سے، ان سارے غیر خداؤں سے بیزار ہوں۔ یہ اصل میں کفار مکہ کے اس سوال کا جواب ہے کہ کفار مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ان کے دین کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان بتوں کی پوجا نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے بھائی؟ اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہوئے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ دادا سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بالکل بیزار ہوں۔ لہٰذا اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، اور یہ جو بت ہیں اور یہ جو تمہارے باپ دادا پہلے سے کرتے ہوئے آئے ہیں اس کو ختم کرو، اس کو چھوڑ دو، تب تم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہوگے۔ اور اگر تم ان طریقوں کو نہیں چھوڑتے اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ آگے ایک اور سوال تھا ان لوگوں کا، وہ سوال یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نبوت کے لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ان کے پاس نہ جائیداد ہے، نہ کچھ اور چیز ہے، نہ کوئی بڑا عہدہ ہے، نہ سردار ہے۔ یہ جو یہاں پر دو بڑے بڑے شہر ہیں، یہ نہ مکہ ہے اور طائف ہے، ان دو شہروں میں سے قرآن کسی بڑے سردار پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ طائف کے کسی سردار پہ نازل ہو جاتا، یا قرآن کریم مکہ کے کسی سردار کے اوپر نازل ہو جاتا تو بات بن جاتی تھی، سب لوگ مان لیتے تھے۔ لیکن یہ کیا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم یہ دو جو بڑے بڑے شہر ہیں طائف اور جو مکہ ہے، یہ دو بڑے شہروں میں سے کسی ایک شہر کے کسی مالدار اور کسی سردار کے اوپر قرآن کریم کیوں نہیں آیا، وہ نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یقسمون رحمت ربک، کیا تم اللہ کے رحمت کو تقسیم کرنے والے ہو؟ تم تقسیم کرو گے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو قسمیں، ایک رحمت خاصہ اور ایک رحمت عامہ۔ رحمت عامہ کہتے ہیں جو تمام لوگوں کو ملتی ہو، اور رحمت خاصہ کہتے ہیں جو اللہ کے خاص بندوں کو۔ تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، دولت ہے، سرداری ہے، مالداری ہے، عزت و شرافت ہے، عہدے کا مل جانا ہے، یہ دنیا کی نعمتیں عامہ ہے، یہ کسی کو بھی مل سکتی ہے۔ کافر کو بھی دولت ملتی ہے، اس کو بھی منصب مل جاتا ہے، اس کو بھی سرداری مل جاتی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی رحمت عامہ ہے جو سب کو ملے، اپنے کو بھی اور غیر کو بھی۔ اور کچھ رحمت خاصہ ہے جو صرف اپنوں کو دی جاتی۔ وہ رحمت کیا ہے؟ جیسے اس رحمت خاصہ میں سب سے بڑی رحمت نبوت ہے، اور یہ رحمت خاصہ دنیا میں سب کے لیے عام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے، جس کا انتخاب کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت سے نوازتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس صورت کے اندر مکہ والوں کے بہت سارے سوالات کا جواب ہے۔ تو جبکہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جو پہلے آپ گزر چکی ہے، آپ سن چکے ہیں کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتے ہیں وہ، اور یہ جو عبادت کرنے والے ہیں وہ، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی، اور جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی، سب کے سب حسب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں ہوں گے، اور جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ تو کفار مکہ کو ایک سوال سوچی، دور کی کوڑی اٹھا کر لائے، کہ اچھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نبی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو اب بتائیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ اور ان لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا، انہوں نے سوچا کہ واہ، اب تو ایسا سوال لا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو جائیں گے، اب کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ آیت نازل فرما کر کہا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جو تم مثال دیتے ہو کتنے پاگل ہو۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اپنی قوم کو یہ کہا کبھی کہ تم میری عبادت کرو؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ میری عبادت کرو تب تمہارا سوال صحیح تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو عبادت کرنے والے وہ بھی ڈالے جائیں گے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی کہا ہی نہیں۔ اگر کبھی کہا ہو تو بتا دو، جو اہل کتاب ہے ان سے پوچھو، ان کو کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ بھئی تم میری عبادت کرو، کہیں پر بھی نہیں کہا انہوں نے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نہیں تو جو جرم ان کا نہیں ہے اس کی سزا ان کو کیسے مل سکتی؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنی بات منوانے کے لیے اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں اور لوگ ہٹ جاتے ہیں، تو یہ ہٹنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو ہٹانے والا ہے، جو غلط راستے کی طرف دعوت دینے والا ہے، وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آگے یہ جو عیسائی لوگ تھے ان کے عقیدے کی بھی تردید کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے تو اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بیٹے کیسے جہنم میں جائیں گے۔ یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ جب قرآن کریم خود کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم ہیں، انہوں نے لوگوں کو جو ہے غلط دعوت نہیں دی تو اب یہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، یہ جہنم کے ایندھن نہیں ہوں گے، تو اب عیسائیوں کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ قرآن نے بھی یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، جہنم کے ایندھن نہیں ہیں، وہ برگزیدہ نبی ہیں۔ تو ایسا تو نہیں کہ عیسائی یہ سمجھنے لگے کہ بھائی اللہ کے بیٹے ہی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شک اور شبے کی بھی تردید فرما دی، کہا کہ قل ان کان للرحمن ولدا فانا اول العابدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان سے یہ اعلان کروا رہا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سرکار فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلا عبادت کرنے والا اس کا کون ہوتا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آگے سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے۔ دخان کے معنی دھوئیں کے آتے ہیں، اور اس سورت کے اندر چونکہ دھوئیں کا بھی تذکرہ ہے اس لیے اس کو دخان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں، آج کی رات کے بارے میں کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ایک مبارک رات میں اس قرآن کریم کو آسمان دنیا پر نازل کیا ہے، اور ہم انا کنا منذرین، اور ہم بھی کیا ہے تمہیں ڈرانے والے بھی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر صرف ایک مبارک رات میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا تذکرہ ہے، اور وہ جو دوسری آیت جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں شب قدر کے بارے میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ مبارک رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی۔ اور اس کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھواں کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو دھواں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب یہ لوگ نہیں ماننے لگے مکہ والے، تو حضور نے ناراض ہو کر ان کے لیے ایک بد دعا کی، ہلاکت کی نہیں، بس ایک بد دعا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کی وجہ سے مکے میں قحط سالی آ گئی، قحط پڑ گیا، اور قریب میں ایک سردار تھا، وہ ثمامہ نام تھا اس کا، وہاں سے غلہ عموماً مکہ مکرمہ کو آیا کرتا تھا، اس نے بھی بھیجنا بند کر دیا۔ اب خشکی ایسی ہو گئی، قحط سالی ایسی ہو گئی کہ مکہ والوں کی بھوک سے حالت ہونے لگی، بھوک سے تڑپنے لگے یہ لوگ، یہاں تک کہ اپنی جانوں سے بھی بیزار ہونے لگے۔ اور آدمی جب بھوک کی حالت میں ہوتا ہے، شدت بھوک کی حالت میں، تو آدمی کو غشی آتی رہتی ہے، دھواں دھواں سے محسوس ہوتا رہتا ہے۔ آدمی کو جب غشی آنے لگے، چکر آنے لگے، تو سامنے کی جو صاف اور کلیئر چیز ہوتی ہے وہ بھی دھندلی دھندلی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جب پانی کے چکر میں اوپر آسمان کی طرف ایسا دیکھتے تھے تو ان کو آسمان دھواں دھواں لگتا تھا۔ یہ لوگ جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ دعا کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ صاحب قرطبی نے تو باضابطہ کافروں کا وعدہ بھی لکھا ہے کہ بھائی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچے، خانہ کعبہ میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف نہیں لائے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔
یہ کفار مکہ جو وعدہ کیے ہوئے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے اور ہم ایمان لے آئیں گے، مزید گستاخی پر آمادہ ہو گئے، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور ہر دھرمی پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اگر آ گئی تو تم بچ نہیں سکتے۔ آگے سورۃ الجاثیہ شروع ہو رہی ہے۔ جاشیہ کے معنی آتے ہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھنا۔ اس کے اندر چونکہ ایک ہولناکی کا تذکرہ ہے تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اس سورت کا نام جاثیہ رکھا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے 3 لفظ استعمال کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر مؤمنین کے لیے نصیحت ہے، ایمان رکھنے والے کے لیے، یوقنون یقین رکھنے والوں کے لیے جو نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر نہیں، اللہ پر رکھتے ہیں ان کے لیے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مؤمنین جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، لیکن جو ایمان نہیں رکھتے ہیں مگر نشانیوں کو دیکھ کر پہچانتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ موقنین ہیں، تو نشانیوں پر یقین رکھنے والے ہیں تو اس کے لیے ہے اور نشانیاں ہیں۔ اور تیسرے وہ کہ وہ نشانیوں پر یقین تو نہیں رکھتے مگر عقل رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان 3 لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک تو جو ایمان لائے ہوئے ان کے لیے تو نشانیاں ہیں ہی، دوسرے وہ جو چیزوں کو دیکھ کر پرکھ سکتے ہیں، نشانیوں پر یقین رکھنے والے ہیں تو ان کے لیے بھی نشانی ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر آج نہیں تو کل مان جائیں گے، اور عقل مندوں کے لیے نشانی ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کر کے آج نہیں تو کل مان جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے اس ایمان، اپنے اس یقین کو اور اپنی اس عقل کو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہی نہ کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عقل مند میں شمار ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ اپنے بیٹے کو آل اولاد کہتے ہیں لوگ، لیکن اگر کوئی بیٹا باپ کی ہدایت پر عمل کرنے والا نہ ہو تو وہ آل میں شامل ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے لیے کہا ہے کہ انہ لیس من اہلک، کہ وہ آپ کے اہل و عیال میں سے ہے ہی نہیں، آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ماننے والا ہوگا وہ اہل و عیال میں سے ہوگا۔ تو جن لوگوں کے پاس عقلیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عقل دی ہے اور نشانیوں کو پرکھنے کی طاقت بھی دی ہے، لیکن وہ اس کو ہدایت کے لیے استعمال نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل مندوں میں گنا ہی نہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے کہ دیکھو تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین کی دعوت دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ عقائد کے اندر نسخ نہیں ہوتا ہے، عقیدے میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا عقیدہ ایک تھا۔ وہ عقیدہ کیا؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے جہنم بنائی ہے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے انعام ہے، نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہے۔ یہ جو عقیدے ہیں، یہ عقیدہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ویسے ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تبدیلی احکام میں ہوتی ہے، شریعتوں کے اندر ہوتی ہے، مسائل میں ہوتی ہے۔ تو میں تجھے اس دین کی دعوت دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ لہذا تم اگر اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو پھر آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف، ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، آؤ اس بات کی طرف۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ جاثیہ کے معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین اور آسمان کے اندر تم جن چیزوں کے آج مالک ہو، گھر کے، دکان کے، مکان کے، کاروبار کے، اونٹوں کے، جن چیزوں کے تم مالک ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ میں ہی اس کا ہمیشہ مالک رہوں گا۔ ان ساری چیزوں کی ملکیت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تھوڑے دن کے لیے تمہیں استعمال کرنے کے لیے دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم اگر اس کا صحیح استعمال کر کے اس کا شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں اس پر مزید انعام ملے گا، لیکن اگر نہیں تو سنو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔
اور آگے وہ یوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، کہ اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا اور قیامت آئے گی، اس دن اس کی ہولناکی ایسی ہوگی، گھبراہٹ ایسی ہوگی لوگوں میں کہ انسان گھبراہٹ کی وجہ سے گھٹنے کے بل بیٹھ جائے گا۔ جیسے اگر زمین تیز ہل رہی ہو اور زلزلہ آ رہا ہو اور ایسی صورت میں انسان کا کھڑا ہونا مشکل ہو تو کیا کرتا ہے بندہ؟ گھٹنوں کے بل زمین پر ایسا بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو یہ جتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس کے مالک، میں اس کا مالک ہوں اور میں سردار ہوں اور میں یہ ہوں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ جائیں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ بیٹھنا ان کا اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت کی عظمت رہے، اور یہ بیٹھ جائیں گے لیکن ان کا بیٹھنا بہت تھوڑے لمحے کے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہولناکی میں ہم سب لوگوں کی رہبری فرمائے، ہم سب لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا درگزر کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہولناکی سے بچا کر ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.